السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز ناظرین، آج آپ کے پاس ایک بڑا پیارا موضوع لے کر کے میں آیا ہوں۔ وہ موضوع ہے، کیا عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے؟ مذہب اسلام نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے؟ قرآن اور سنت کے بارے میں اس تعلق سے کیا کہا گیا ہے؟ جی ہاں، ایک عورت اگر اس کے اندر امامت کی صلاحیت ہے، اگر عورت قرآن اور سنت کے بارے میں علم رکھتی ہے تو بالکل وہ عورتوں کی امامت کرا سکتی ہے، کوئی قباحت کی بات نہیں۔ جس تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بڑی پیاری حدیث پیش کرتا ہوں، غالباً یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کتاب الصلاۃ کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور وہ واقعہ ہے ام ورقہ بنت عبداللہ بن الحارث رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ام ورقہ بنت عبداللہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ان کے پاس برابر خیر خیریت کے لیے آیا کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے مطالبہ کیا کہ اللہ کے نبی نے ایک مؤذن متعین کر دو اذان کے لیے۔ اللہ کے نبی نے ایک بزرگ شخصیت کو اذان دینے کے لیے متعین کر دیا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ورقہ سے کہا، ام ورقہ سے اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ آپ جو ہے انت اما اہل داریہا، کہ آپ اپنے اہل خانہ کی امامت کراؤ، اہل خانہ کی امامت کرو، اپنے گھر کے افراد کی امامت کراؤ۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے، اور کچھ لوگ اس روایت کو دلیل بھی بناتے ہیں کہ عورت مرد کی بھی امامت کرا سکتی ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، چونکہ اس روایت کے اندر اللہ کے نبی نے ایک مرد کو، ایک بزرگ شخص کو متعین کیا، مؤذن متعین کیا، مؤذن اذان دینے کے لیے کہا۔ تو لوگ یہ قیاس کرتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے اذان دینے کے بعد مؤذن انہی کے ساتھ نماز پڑھتا ہوگا۔ نہیں، اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا کہ اذان دینے کے بعد مؤذن وہی نماز پڑھتا، اسی عورت کی امامت میں نماز پڑھتا، ام ورقہ کی امامت میں نماز پڑھتا، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ غالب گمان یہ ہے کہ وہ مؤذن اذان دینے کے بعد اللہ کے نبی کی اقتداء میں مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھتے تھے، کیونکہ کوئی بھی صحابی بالکل یہ منظور نہیں کرے گا کہ نبی کی موجودگی میں نبی امامت کرا رہے ہوں اور نبی کی امامت کو چھوڑ کر کسی عورت کی اقتداء میں نماز پڑھے۔ اذان دیتے تھے، اللہ کے نبی کا حکم تھا، اللہ کے نبی نے انہیں ذمہ داری دی تھی، اذان دیتے تھے، لیکن اذان دینے کے بعد زیادہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ مسجد نبوی میں جا کر کے نبی کی اقتداء میں نماز ادا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے جو یہ کہا کہ آپ اپنے اہل خانہ کی امامت کراؤ، اہل خانہ میں مرد بھی اور عورت بھی ہوتے، اس روایت یہاں شک پیدا ہوتا ہے۔ اس شک کو دور کرنے کے لیے ایک جو ہے بڑی پیاری روایت جو غالباً سنن دارقطنی کی ہے، کہ اللہ کے نبی نے اس شک کو دور کر دیا، بالکل وضاحت کر دیا۔ کیا کہا؟ وَتَأُمَّ نِسَاءَهَا، کہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کی امامت کراؤ۔ حدیث کا یہ ٹکڑا اس شک کو دور کرتی ہے جہاں پر شک پیدا ہوا کہ ایک عورت مردوں کی امامت کرا سکتی ہے اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق، لہذا اس شک کو یہ حدیث کا یہ ٹکڑا دور کر دیتی ہے جو سنن دارقطنی کی ہے، کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ وَتَأُمَّ أَهْلَ نِسَائِهَا وَتَأُمَّ نِسَاءَهَا وَتَأُمَّ نِسَاءَهَا، کہ آپ جو ہے اپنے گھر کے عورتوں کی امامت کرایا کرو، ہے نا۔ یہاں سے کنفیوژن اور شک بالکل دور ہو جاتا ہے۔ معزز ناظرین، لہذا عورت کی امامت کرا سکتی ہے، مردوں کی امامت نہیں کرا سکتی۔ ایک اور بات، اچھا، امامت اور عورت کی امامت کے تعلق سے امام کیا نام ہے ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا نام ہے عورتوں کی امامت کرائی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عورتوں کی امامت کرائی ہے۔ اس طرح سے بالکل صحیح روایات سے ثبوت ملتا ہے کہ ام عائشہ نے بھی امامت کرائی ہے، ام سلمہ نے بھی امامت کرائی ہے، اور ام ورقہ نے بھی امامت کرائی ہے۔ ان تمام روایات سے بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ عورتوں کی امامت کرا سکتے، لیکن ایک اہم چیز کہ وہ جو عورتوں کی امامت کرا رہی ہوگی وہ آگے نہیں رہے گی، بلکہ عورتوں کے صف کے بیچ میں رہے گی۔
صف کے درمیان ہی میں رہے گی. ایسا نہیں کہ وہ عورت جس طرح سے مرد حضرات آگے جا کر کے مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں امامت کراتے ہیں مردوں کی, اس طریقے سے عورت امامت نہیں کرائے گی, بلکہ عورت کے صف میں کھڑے ہو کر کے, درمیان میں کھڑے ہو کر کے عورتوں کی امامت کرائے گی. ہم اللہ سے دعا کرتے, واللہ عالم الصواب, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہی ہم تمام مسلمانوں کو قرآن و سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنے والا بنا اور صحیح طریقے سے عمل کرنے والا بنا. جب تک ہم سب کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھا, اس کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندہ رکھ, اور جب ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.